السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے کے دو دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اور جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سے اسی طرح سے خلافت کا وعدہ کیا جس طرح سے اس نے اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے خلافت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تمہارے درمیان جو خوف اور ہراس کا ماحول ہے ہم اس کو امن و سکون میں بدل دیں گے۔ اس سے پہلے کے دو دروس میں ہم نے آپ کے سامنے تاریخی اعتبار سے کیسے کیسے مسلمان بالکل خستہ حالی کے بعد، انتہائی کمزور اور ناتواں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مضبوط کیا، ان کے قدموں کو مضبوط کیا، ان کے سماج کو اس روئے زمین پر استقرار عطا فرمایا، اور کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی پہلے عرب کے کچھ ممالک اور پھر عرب سے باہر اور پھر اقلیم عالم پر مسلمانوں نے اسلام کا پرچم کس طرح سے بلند کیا، ان تمام باتوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس سے پہلے کے دو دروس میں وضاحت سے رکھ دی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت مشرق تا مغرب تھی، اور ہم نے یہ بھی بتلایا کہ یورپین کنٹریز کے اندر ایک کنٹری ہے آج کے ڈیٹ میں اسپین، اس جگہ کو پہلے اندلس کہا جاتا تھا، وہاں پر مسلمانوں نے 800 سال سے لے کر کے 1000 سال تک حکومت کی، اور آج جو دنیا میں تعلیم، ترقی، تہذیب، تمدن آپ کو دکھ رہی ہے وہ اصل میں وہیں سے نکلا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ہم نے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا جب وہ یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے لائبریری کے اندر جا کر کے کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں ہیں جو آج غیروں کے ہاتھوں میں ہیں، اور ہم لوگ کس کے ہاتھوں میں ہیں؟ غیروں کے ہاتھوں میں۔ ہمارا علم غیروں کے ہاتھوں میں اور ہم لوگ غیروں کے ہاتھوں میں، ہم لوگ خود اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ یورپین کنٹریز اور وہاں کے کلچر اور تہذیب کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگ اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقوں سے مغرب، مشرق سے لے کر کے مغرب تک پوری دنیا کے اندر حکمرانی عطا کی تھی، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی جو آپ نے شاعر کی شاعری میں ہی سنا ہوگا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا، کھیل ختم ہو چکا ہے ہمارا، چاہے کتنا سائنس پڑھ لیجئے، چاہے کتنا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیجئے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، سوائے غلامی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، سوائے غلامی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے حالات کو دیکھ لیجئے، اسرو کا سائنٹسٹ بنا ہوا ہے لیکن اپنے نفس کا غلام ہے، یورپین کنٹریز کے تہذیب اور اس کے کلچر کا غلام ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اصل جو بیس اور جڑ ہے وہی مسلمانوں کے پاس آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ ان کے لیے ہم ان کے دین کو جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ہم مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے۔ دین مضبوط اور مستحکم کب ہوتا ہے؟ جب دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب دین پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ سماج و معاشرہ آٹومیٹکلی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔
دیکھیے صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث نمبر 3595 نمبر کی روایت ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ بہت محتاجگی ہے، بہت پریشانی ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے لوٹ مار کی شکایت کی۔ لوٹ مار کی شکایت کیوں کی؟ پیسہ والا تھا لیکن لوٹ مار ہو رہا ہے، پیسہ والا تھا لیکن لوٹ مار ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حیرہ کو جانتے ہو؟ حیرہ جو ہے وہ کوفہ میں، اس زمانے میں کوفہ میں جو عرب سے، مکہ سے میلوں، ایک دو نہیں سینکڑوں میل دور تھا۔ حیرہ جانتے ہو؟ کہا کہ نام سنا ہے، جانتا نہیں ہوں۔ کہا کہ یہ دین اتنا مضبوط ہوگا، یہ دین اتنا مضبوط ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ حیرہ سے ایک عورت تنہا سفر کرنے کے لیے نکلے گی اور آ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دین اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا، ہر آدمی اپنے آپ میں ایماندار ہوگا، کوئی کسی کو ٹچ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسریٰ کے خزانے کو فتح کرو گے۔ کہا کسریٰ بن ہرمز، میں نے کل بتلایا تھا ایران کے بادشاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ کسریٰ کہا جاتا ہے، کسریٰ بن ہرمز۔ کہا کہ ہاں، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا چاندی لے کر کے نکلے گا اور اس کو وہ کسی کو دینے کے لیے نکلے گا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنا مضبوط دین ہو جائے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حیرہ سے ایک عورت تنہا آئی تھی ہودج میں بیٹھ کر کے، اور اس نے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ کوئی ٹچ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ آج کے ڈیٹ میں دیکھیے کتنا ترقی یافتہ ہے دنیا، رات کو سفر کرنے سے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ نہیں ڈر، پتہ نہیں کہاں پر کیا ہوتا ہے۔ نہیں، رات کو مت جاؤ، ایسے ٹائم میں جاؤ کہ رات میں بالکل محفوظ رہو، رات میں کہیں پر اترنے کا نہیں، کیونکہ باہر نکلو گے تو پتہ نہیں کون لوٹ لے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آج کے ڈیٹ میں لوگ اپنے آپ کو موڈیفائڈ کہتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں لوگ اپنے آپ کو کلچرڈ کہتے ہیں، لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر سے فٹ فاٹ، نیچے سے مکھاما گھاٹ، بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کے ڈیٹ میں لوگ ایسا ہی ہو گئے ہیں، سماج ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم تم لوگوں کے لیے اس دین کو مضبوط کر دیں گے جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ اور یاد رکھیے یہ جو دین ہے آج بھی موجود ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ آج کے ڈیٹ میں نہیں۔ مسلمان ہے ضرور، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج بھی اگر اس دین اسلام کے اوپر لوگ مکمل طور پہ عمل کرنے لگے تو آج بھی پوری دنیا میں امن و سکون بیٹھ جائے گا۔ ہم نے کل بتلایا تھا کہ اس ملک کے بڑے بڑے دانشوروں نے یہ کہہ رکھا ہے اور لوگوں کو نصیحت دے رکھی ہے کہ آج بھی اگر اس روئے زمین پر امن و امان چاہیے تو عمر کی حکومت کو لے آؤ، عمر کی حکومت کو لے آؤ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ ہم ان کے دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس روئے زمین پر مضبوط کر دیں گے، مستحکم کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ شرک تو جانتے ہی ہیں، اور شرک کی بخشائش نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شرک جو کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، معلوم ہے یہ بات، اور خوب معلوم ہے۔ لیکن یہاں پر شرک کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صرف مزاروں پر جا کر کے جھک جانا اور وہاں پر جا کر کے قبر والوں سے دعا مانگ لینا اور وہاں پر جا کر کے قبر والوں کے نظر و نیاز ماننا اور شرکیہ اعمال کرنا، صرف یہی شرک نہیں ہے۔ ابھی جو فجر کا وقت ہے اور جو لوگ اپنے اپنے بستروں پر مسلمان ہونے کے بعد بھی مردوں کی طرح سے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے نفس کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ بیچارہ ایک آدمی مزار پر جا رہا ہے اور اس کو لان تان کیا جا رہا ہے، اور ایک آدمی سماج و معاشرے کا سو کالڈ وائٹ کالر والا آدمی ہے اور وہ فجر کے وقت مسجد میں نہیں حاضر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جا کر کے قبر پر جو قبر کا پجاری ہے اس سے بھی بڑا بدتر انسان ہے، وہ اس سے بھی بڑا بدتر ہے، وہ اس انسان سے زیادہ بدترین کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے نفس کا غلام ہو۔
اس سے بڑا بدتر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہر روز اپنے کان میں شیطان کے ناپاک پیشاب کو لے کر کے پورے دن گھومتا ہے. پھر وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرا باپ ہو، میرا بیٹا ہو، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو. اس سے بڑا بدتر انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس روئے زمین پر مضبوطی دیں گے، تمہارے دین کو بھی مضبوطی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یعبدوننی، تم کو میرا بندہ بن کر کے رہنا ہوگا. میرا بندہ، یعبدوننی کا مطلب میری عبادت کرو یا وہ میری عبادت کریں گے، یہ نہیں ہے. یعبدوننی کا مطلب ہے کہ میرا بندہ بن کر کے رہے گا. یعبدوننی کا مطلب ہے کہ وہ میرا بندہ بن کر کے رہے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مضبوطی دے گا، وگرنہ مضبوطی ملنے والا نہیں ہے. ہم نے ابھی کل بھی بتلایا تھا کہ مسلمان ایسے ہی کٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ کی مشیت ہوگی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس روئے زمین پر پھر سے اسلام قائم ہوگا، چاہے وہ جتنے دنوں کے لیے ہو. لیکن یہ مسلمان جو ابھی جس حالت میں ہے، اس حالت میں ایسے ہی ذلت و رسوائی کے بالکل آخری غار تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ نہ ان کے اندر بندگی ہے اور نہ ہی ان کے اندر عبادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے نفس کے غلام ہے، اپنے سماج و معاشرے کے غلام ہیں یہ لوگ، سماج و معاشرے کی بہت ساری باتوں کے غلام ہیں یہ لوگ. اس لیے کبھی بھی ان کے دین کی مضبوطی نہیں ہو سکتی. اگر دین کی مضبوطی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے اسی آیت کریمہ میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو آدمی اس کے بعد بھی کفر کرتے ہیں تو اصل میں وہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یعنی اتنا تمام باتوں کو بتانے کے بعد بھی اگر لوگ انکار کے راستے پر چلے تو یقینی طور پر یہی لوگ کافر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کا بندہ بن کر کے رہنا، یہ سب سے زیادہ صحابہ کرام نے کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فل سپورٹ کیا، فل سپورٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مشرق و مغرب تک ان لوگوں نے فتح کیا، ہر جگہ پر ان لوگوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا. جہاں پر فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی وہاں پر حملہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑی اہم ہوتا ہے. مسلمانوں نے اس کو آرام کرنے کا ٹائم بنا لیا ہے، جس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان تمام علاقوں کی حکمرانی اور بادشاہت بھی دی، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تابع بھی کیا. لیکن بعد میں چل کر کے انسان جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی بندگی کو چھوڑتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و حمایت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا جو ایک فیضان تھا وہ دھیرے دھیرے رکتا چلا گیا. اور آج کے ڈیٹ میں مسلمان ذلت و رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے لڑتا رہے گا. ایک گروہ ہوگا، پوری امت میں ایک گروہ، مطلب ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی جو ہمیشہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتی رہے گی، حق کی دعوت دیتی رہے گی، حق کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے گا، لوگوں سے پنگا لیتا رہے گا. یہ قیامت کی صبح تک ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى یوم القیامہ، اور قیامت تک ان کو ذلیل کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. لیکن ایسے لوگ الحمدللہ اس روئے زمین پر رہیں گے. لیکن اگر مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ اس روئے زمین پر خلافت چاہیے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے شرک سے بالکل بیزار ہو جانا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.